بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف عظمت سادات بتانا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ کہتے ہیں کہ عرب میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، وہ حلال ہے یا حرام ہے اس کی پہچان کے لیے اس کے پاس ایک ازہدہ یعنی کہ ایک سانپ چھوڑا جاتا تھا۔ اگر وہ سانپ بچے کو ڈس لیتا تھا تو بچہ کہتے تھے کہ حرام ہے، اگر سانپ اس بچے کو نہیں ڈستا تھا تو کہتے تھے کہ بچہ حلال ہے۔ اسی طرح عرب کے اندر ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی۔ 13 رجب کا دن تھا۔ بچے کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ 13 رجب کا دن تھا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے چلی، خانہ کعبہ کے نزدیک پہنچی۔ دیکھا تو خانہ کعبہ کے دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ بی بی نے کہا، پالنے والے اپنے گھر بلایا ہے اور گھر پہ بھی تالا لگا ہوا ہے، جبکہ پتہ ہے نا میرے شیر بیٹے کی آمد کا ٹائم ہے، میرے علی کے ظہور کا ٹائم ہے۔ تو کہتے ہیں ابھی بی بی کے یہ جملے ختم ہی نہیں ہوئے تھے کہ خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو گئی۔ بی بی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئی، دیوار دوبارہ بند ہو گئی۔ 3 دن مولا علی کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر رہی۔ 3 دن بعد مولا علی کی پیدائش ہوئی۔ رسول پاک نے ہاتھوں میں اٹھایا۔ ابو لہب کے ابو جہل بتاتے ہیں، اب مجھے کنفرم نہیں ہے ابو لہب تھا یا ابو جہل تھا، ابو جہل ہی تھا۔ اس نے اپنی روایت اور وہ جو تھا نا سسٹم کہ بچہ حلال ہے یا حرام ہے کی پہچان کے لیے، وہ ازہدہ جو ہے نا، وہ سانپ جو ہے وہ مولا علی کے پینگے کے پاس لا کے چھوڑ دیا۔ مولا علی کے پینگے کے پاس لا کے چھوڑ دیا۔ سانپ جب مولا علی کے پینگے میں داخل ہوا، مولا علی چھوٹے سے تھے، انگڑائی لی مولا نے، سانپ کو پکڑ کے سانپ کے 2 ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک دیے۔ اور عرب کے وہ جو ضعیف تھے، جو حلال حرام کی پہچان کے لیے اسے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سروں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ یا رسول اللہ، اب ہم کس طرح پتہ چلائیں گے؟ یا رسول اللہ، ہم اب کس طرح پتہ چلائیں گے؟ تو رسول اللہ مسکرا کے فرمانے لگے، اب تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، مسئلہ سولف ہو گیا۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد حلال اور حرام کی پہچان کے لیے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نام ہی کافی ہے۔ جو خوش ہو کر، جو مسکرا کے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نام لے گا، اس کے چہرے پہ خوشی ہوگی، اس کے چہرے پہ رونق ہوگی، تو سمجھ لینا کہ یہ حلال زادہ ہے۔ اگر میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نام سن کر، اگر میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نام سن کر کسی کی شکل بگڑ جائے، کسی کے چہرے کے تاثرات بدل جائیں، تو سمجھ لینا کہ وہ حرام ہے، وہ حرام زادہ ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کے ذکر کو سن کر جن کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، سمجھو کہ ان کی ماں نے لازمی کوئی نہ کوئی خیانت کی ہوگی۔ اور جو ماں بچے کو بچپن میں گود میں ڈال کر یا علی کی لوری سناتی ہے، سمجھو اس کی ماں بھی نسلی ہے اور وہ بچہ بھی حلال زادہ ہے۔ میں نے دیکھا ابھی کچھ
روز قبل سوشل میڈیا پر ایک حرام زادے نے مولا علی کے نام کے اوپر اتنی گستاخی کی کہ اس نے اپنے حرام زادے ہونے کا ثبوت دیا تھا کہ وہ حرام زادہ ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کوئی عام ہستی نہیں ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں یا علی لہموں کو لہمی دموں کو دمی، یا علی تیرا خون میرا خون ہے، یا علی تیرا خون میرا خون ہے۔ اور جس کو اللہ کہہ رہا ہے لسان اللہ والدہ اللہ عین اللہ، اور جس کو ایسے القابات ملے ہیں، اور تو کون ہوتا ہے 2% کا حرام زادہ وہ بندہ یا بندی جس نے فیس بک پر میرے مولا پہ تبرہ کیا تھا، اس کی ٹوٹل لعنت، اس کی ٹوٹل زندگی اور ٹوٹل خاندان پہ لعنت ہے، کیونکہ اس نے اپنے پکا حرام زادہ ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ تو عظمت سادات جس بندے کی سمجھ میں آ جاتی ہے وہ دنیا اور جہان میں تر جاتا ہے۔ آج سادات کی اس قدر گستاخی کی جا رہی ہے، اس قدر گستاخی کی جا رہی ہے کہ سادات اس بات پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ انہیں بد دعا دے۔ تو اسی طرح ایک سید کی شان میں ایک بندے نے گستاخی، ایک نہیں پورے خاندان نے گستاخی کی۔ کیا کہا؟ کسی نے اسے خسرا کہا، کسی نے اس کو کچھ کہا، لیکن اللہ کے عذاب سے انہیں ڈر نہیں لگا۔ لیکن آج وہی سید ہر نماز کے بعد کہتا ہے کہ اللہ ان کی آنے والی نسل میں یہی چیز پیدا کر کے بتانا، کیونکہ انہی لوگوں کو مقافات عمل پہ بڑا یقین ہے، اب میں بھی اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ ان کے گھر جتنی بھی اولاد اب تم پیدا کرو گے وہ سارے کے سارے ہجڑے پیدا کرنا، کیونکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ کسی سید کی شان میں بھونکنے سے نتیجہ کیا ملتا ہے، کیا نہیں ملتا۔